احمد عدنان طارق۔ یہ ملک چین کے لوگ کی کہانی ہے۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا تھا۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہتے ہیں اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم و ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ چین میں ان ریچھوں کو ہائے زیانگ کہتے تھے جس کا مطلب تھا سفید ریچھ۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منی سی بیٹی چنمن تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چنمن اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی۔ درختوں کی چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو آگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ہر طرف ایک جیسی پگڈ ڈنڈیاں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پگڈ ڈنڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ بھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے دو بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چنمن کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چنمن بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چنمن بالکل ہی راستہ بھول گئی۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اسی وقت اسے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی درد سے کہلا رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریبی کانٹوں والے ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اگلے پیر کے پنجے کو ہلاتا اور منہ سے سہلاتا۔ وہ ننھا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کہلا رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چنمن نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چنمن نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے میں ایک بہت بڑی سفید مادہ ریچھ گھراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوتھنی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چنمن کو پیار کیا جیسے وہ بھی اس کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ ریچھ اتنی اچھی تھی کہ چنمن کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ ریچھ کے گلے میں اپنی بھائیں ڈال دیں اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کاش تم مجھے میرے گھر کا راستہ بتا سکتے۔ اچانک سفید مادہ ریچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چنمن اور ننھے ریچھ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ جلد ہی چنمن نے دیکھا کہ وہ اسے راستہ دکھاتے ہوئے جنگل سے باہر لے گئی۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چنمن اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ ریچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چنمن کو اور بہت سے ریچھ ملے اور ان کے ننھے بچے بھی، لیکن کانٹے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے نیاؤ نیاؤ کہتی تھی جس کا مطلب تھا بہت ہی نرم و ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں نے چنمن کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں بنا ہوا اپنا گھر بھی دکھایا۔ چنمن بار بار جنگل میں گئی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں سے کھیلتی اور جنگل کے طور طریقے سیکھتی۔
اور رات ہونے سے پہلے نیاؤ نیاؤ کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ باہر کی ایک سپیر کو چن من نیاؤ نیاؤ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ رچھ کے ننھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے ایسا لگا جیسے کوئی خون خوار جانور بانس کے درختوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے ایک سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا، پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دھبے تھے۔ چن من اٹھ کر چلانے لگی۔ وہ رچھ کے ننھے بچوں کو خبردار کر رہی تھی، لیکن تب تک اسے دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلتی دم والا بھوکا چیتا نیاؤ نیاؤ پر پل پڑا تھا۔ چن من کے دل میں نیاؤ نیاؤ کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے سے اپنا شکار چھوڑ دیا اور گھراتا ہوا چن من پر مل پڑا۔ اتنی دیر میں سفید ماتا رچھ بھی بجلی کی سی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چن من پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں بھاگتی ہوئی چن من کے پاس آئی اور اسے پیار سے چاٹنے لگی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ اٹھ جائے، لیکن چن من کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر نیاؤ نیاؤ کی زندگی بچا لی تھی۔ پورے جنگل میں اس واقعہ اور چن من کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سمتوں سے بیسوں میلوں کی دوری سے غم سے نڈال سفید رچھ اکٹھے ہوئے اور وہ روتے ہوئے اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بار بار زمین کی مٹی میں اپنے پنجے مار رہے تھے، انہی سے اپنی آنسو بھری آنکھیں پونچھ رہے تھے۔ ان کے ایسا کرنے سے آنسوؤں سے گیلی مٹی سے ان کے چہروں پر بڑے بڑے نشان بننے لگے۔ پھر انہی پنجوں سے انہوں نے اپنی چھاتیاں غم سے کوتیں تو ایسے نشان ان کے جسموں پر بھی پڑنے لگے۔ اس دن کے بعد آج تک چین میں سفید رچھ نہیں پائے جاتے، بلکہ سفید اور سیاہ دھبوں والے چتکبرے رچھ زیانگ ماؤ جنہیں ہم پانڈا کہتے ہیں، وہ اب بھی چن من کے غم میں نڈال ہیں۔ یہ افسوس ہمیشہ ان کے چہروں پر چھایا رہتا ہے۔